آج کی رات شب جمعہ. تو اب یہ جو شب جمعہ کا اپنا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے اور اسلام سارا سال ہر شب جمعہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی تاکید کرتا ہے، ہم جیسے طالب علموں سے لے کر بڑے بڑے علماء تک سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شب جمعہ کا موضوع پورا سال مغربی دنیا میں پورا سال مجلسیں نہیں ہوتی ہیں. میرا تعارف یا انٹروڈکشن کرایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، جس کو میں خود پسند نہیں کرتا ہوں. میں بنیادی طور پر پاکستانی ہوں، کراچی کا ہوں، کراچی ہی میرا بچپنا گزرا، کراچی میں میری جوانی گزری. آج بھی مجھے کراچی میں یاد ہے اور آج بھی میں کراچی بہت شوق سے جاتا ہوں. تو ہمارے یہاں کراچی میں تو سارا سال مجالس ہوتی رہتی ہیں. ہر سال تقریباً 50 شب جمعہ مجھے وہاں ملا کرتی تھی. تو 50 کے 50 شب جمعہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوا کرتی تھی. یہاں تو سال میں بہت کم موقع آتے ہیں، تو یہاں تو زیادہ ضروری. اور وہ شب جمعہ کا موضوع کیا؟ شب جمعہ جو سب سے اہم بات ہے، پہلی بات، ہر شب جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 6 دن آپ امام کو بھول جائیے، صرف شب جمعہ امام کو یاد کیجئے. ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے جو دنیا کے بہت سے مذاہب کا ہے کہ ہفتے میں 1 دن اللہ کا ہے اور باقی 6 دن تمہارے. نہیں، ہمیں ہر دن 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے. لیکن شب جمعہ امام کی یاد کو اور بڑھا دینا. اور یہی وجہ، اب وہ جو میں امام زمانہ کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ شب جمعہ کا مطلب ہے تھرسڈے نائٹ کا مطلب ہے فرام مغرب ٹو سن رائز یا ڈون، پوری رات امام کو یاد کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے یاد کر رہے ہیں، وہ یاد کرنے کو میں ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جب شب جمعہ ختم ہوتی اور ہمارے یاد کرنے کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ امام ظاہر نہیں ہوئے، تو جمعے کی صبح دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے. دیکھیے، عموماً سورج نکلنے کے بعد اعمال مکمل ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کی بھی دعائیں اور تعقیبات ہیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد. لیکن 2 اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو سورج نکلنے کے 30 منٹ کے بعد، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں اشراق کا وقت کہلاتا ہے. 30 منٹ کے بعد جو لوگ سعودی عرب میں گئے ہیں، مکے اور مدینے میں، وہاں مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جو نماز کی گھڑیاں لگی، اس میں الگ سے یہ ٹائم بتاتے ہیں. فجر کے بعد سن رائز کے بعد اشراق، تقریباً 40 منٹ کے بعد. 2 اعمال ایسے ہیں ہمارے پاس جو اس ٹائم پہ کرنے کا ریکمنڈیشن ہے، واجب نہیں، جو وقت ملے کر لی. ایک ہے عمل عاشور، جس کا ایکچول ٹائم تو اشراق ہے، لیکن جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہ صبح آپ آئیں اس ٹائم پر، جیسے آج کل جو نماز کا ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے 6 بجے اور پھر آپ 12 بجے دوبارہ آئیں. لیکن کراچی میں نشتر پارک کے اندر اذان علی اکبر، نماز، اس کے بعد اعمال عاشورہ اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں ایک ریکمینڈڈ ٹائم ہے، نماز فجر کے قضا ہونے کے 30 منٹ کے بعد، جس کو فارسی میں کہتے ہیں چاشت. خیر، میں ذرا سا بات کو پھیلا رہا ہوں جبکہ آج ورکنگ ڈے ہے اور مجھے ہر صورت میں مجلس ٹائم پہ ختم کرنا. اور دوسرا عمل جس کے لیے خاص یہ ٹائم دیا گیا ہے وہ ہے دعائے نتبہ. دعائے نتبہ جمعے کی صبح پڑھنا ہے، لیکن فجر کے ٹائم پہ نہیں، نماز فجر کے فوراً بعد نہیں، سورج نکلتے ہی نہیں، بلکہ تقریباً 30 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ کے بعد. واجب نہیں ہے، آپ جب پڑھیں، روزانہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا اصل جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے وہ ہے کہ فجر کا وقت گزر گیا، سورج نکل آیا، ابھی تک چانس ہے کہ شاید کہیں سے امام کے ظہور کی خبر آ جائے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، کہیں سے امام کے ظہور کی خبر آ جائے، جینوئن خبر، وہ جو آج کل فیک نیوز ہے وہ نہیں، صحیح خبر آ جائے، اتھینٹک. نہیں آئی، اب رو. دعائے نتبہ کیا ہے؟ رونا. نتبہ عربی میں کہتے ہیں رونے کو. فَلْيُنْذِبُ النَّاذِبُونَ، خود امام زمانہ کا جملہ آقا حسین کے بارے میں ہے کہ میرا جد وہ ہے کہ رونے والوں کو اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پہ رویا کریں گے. دعائے نتبہ رونا. کس بات کا رونا؟ کہ مولا خدا بندہ، ایک رات اور گزر گئی اور پھر بھی میرے زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوں. اور عام طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ ہے ظہور امام کا، تو اس کو ذہن میں رکھیے تو 1 ہفتہ اور گزر گئے، یہ جمعہ بھی گزر گئے اور اب تک امام ظاہر نہیں ہوئے.
تو ہر شب جمعہ امام کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ کیونکہ شب جمعہ ہی وہ آخری رات ہوگی جب امام کی غیبت ختم ہونے والی، تو ایک تو امام کو یاد کرنا، لیکن میں حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں امام زمانہ کے ذکر کا، جبکہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ بنا دیا گیا، دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے گا بس امام آنے والے، بس امام آنے والے ہیں، یہ اتنا بڑا ایک فتنہ جس کے لیے 1400 سال پہلے سے حدیثیں آ رہی۔ ایک حدیث سن لیجئے گا، بہت ہی مختصر پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت زیادہ ریپیٹڈ لگیں گی، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں تو ہر شب جمعہ اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن آج کی حد تک اس کو آپ برداشت کر لیجیے۔ ایک جملہ ہے حدیثوں کا، ایک طرف ہمیں کہا گیا امام کے ظہور کی دعا کرو، الاجل الاجل الاجل، فوراً آ جائے امام۔ دوسری طرف حدیث میں آیا ہلک المستعجلون ونجا الصابرون، جو امام کے ظہور میں جلدی کریں گے وہ مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، المستعجلون جلدی کرنے والے، وہ نجا الصابرون، اور نجات پائیں گے جو ذرا سے صبر سے کام لیں گے۔ بالکل ایک بہت اہم لیکن الگ موضوع، وہ جلدی کرو والا جو مسئلہ ظہور دعا کی حد تک، لیکن وہ جو دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے فوراً کہا کہ یہ تو ظہور امام کی نشانی ہے، نشانی یہاں تک کا جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کہنا ہے بس اب امام آنے والے، یہ وہ فتنہ ہے جس سے چھٹے امام نے روکا کہ جلدی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اور آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے کہ واقعاً دنیا کے ایسے علاقے میں جہاں سے ظہور امام کا تعلق ہے وہاں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے اور پیش آ رہے ہیں کہ اور زیادہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو یہ ان کی ہابی بن گئی، ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا ہے، ظہور امام ہونے والا ہے۔ ہماری تو دعا یہ ہے کہ ابھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے انسان کو فیصلہ کرنا ہے، جو ابھی میں ایک مختصر سے جملہ ابھی کہوں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو امام زمانہ کی یاد کا مقصد یہی کہ اس طرح یاد کریں کہ سچے امام کا انکار نہ ہو اور کسی جھوٹے امام کا اقرار نہ ہو۔ یہ بہت بڑا فتنہ، یہ تو ہمارے بزرگ تو سنتے آئے ہیں کہ سچے امام سے پہلے 40 جھوٹے امام آئیں اور وہ اپنی امامت کا دعویٰ کچھ ایسی نشانیوں کی مدد سے کریں گے کہ جو ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ظہور کی نشانی ہے، یہ ظہور کی نشانی ہے، ظہور کی نشانی، وہ ساری نشانیاں لے کے آئیں گے۔ آج کی جدید دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ ظہور امام سے ریلیٹڈ بہت ساری نشانیاں بنا لینا کوئی کمال نہیں۔ دیکھیے ایک تو دنیا کے حالات بنائے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کچھ معجزات ذہن میں، مثلا میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کراچی میں ایک زمانے میں بہت مشہور تھا کہ امام زمانہ کا ایک معجزہ یہ ہوگا کہ ان کا شیڈو یا سایہ نہیں ہوگا، جو رسول خدا کا معجزہ تھا نا، کہ رسول خدا کے جسم کا کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی شیڈو نہیں تھا، وہ چلتے تھے تو سایہ نہیں بنتا تھا، کہ یہ امام کا ایک معجزہ ہوگا، تو ہم پہچان لیں گے کہ جو ظاہر ہوگا اگر اس کا شیڈو ہے تو وہ امام نہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے اندر یہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان چلے اور اس کا سایہ نہ ہو۔ مجھے یاد ہے ارلی 80s کے اندر جب یہ یوٹیوب وغیرہ تو چیزیں تھی ہی نہیں، جو میں نے پہلی تقریر ریکارڈ کرائی تھی ایک اسٹوڈیو میں جا کر ٹیلی ویژن کے لیے حج کے موضوع پر، تو وہاں پہ مجھے ایک تو ویسے گرمی بہت لگتی ہے، پسینہ بہت آتا، تو وہاں پہ وہ 2 بہت بڑی بڑی لائٹس انہوں نے میرے سامنے لگا دی۔ میں نے کہا مجھ سے ایک لائٹ برداشت نہیں ہو رہی، آپ 2 کیوں لے کے آئیں؟ کہا کہ نہیں، اگر ایک لائٹ لگائیں گے تو آپ کا شیڈو پیچھے پڑے گا، تو ایک لائٹ ادھر ایک لائٹ ادھر، یہ 2 لائٹیں مل کے شیڈو ختم کر دیتی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے کی، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اگر ان چیزوں کی مدد سے ہم امام زمانہ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں تو دھوکہ کھا جائیں گے مسلسل۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کا جو میڈیا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایسی دنیا میں بیٹھے روزانہ فیک نیوز، روزانہ جھوٹی باتیں، عام یعنی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام دنیا بھی پریشان۔ اب کسی خبر پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، بریکنگ نیوز اس طرح سے آتی ہیں اور بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ تو ظہور امام کے حوالے سے جو کہا شب جمعہ امام کو خاص یاد کرنا، تو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امام ہے ہمارا اور وہ آئے گا، یہ تو ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، 24 گھنٹے پورا ہفتہ۔ یاد کا مقصد یہی ہے کہ یہ پہچان آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ سچا امام آئے تو آپ منع نہیں کریں گے، جھوٹا آئے گا تو اس کو مانیں گے نہیں۔ اور تھوڑا سا اس پہ میں گفتگو کروں گا لیکن آج نہیں، آج کی رات شب جمعہ۔ شب جمعہ بہت سارے مومنین کا ایک طریقہ ہے، اور روایت میں ہے کہ آقا حسین کی زیارت کرو۔ اب کربلا میں رہنے والے، کربلا کے قریب رہنے والوں کے لیے تو یہ آسان، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ زیارت نہیں کر سکتے ہو تو زیارت پڑھو،
کیونکہ آقا مسلم ابن عقیل نے جن کے مصائب آپ نے سنے ہوں گے پچھلے مہینے، شہادت کے موقع پہ کوفے کے دارالعمارہ پہ کھڑے ہو کے آقا حسین کو سلام کیا تھا، اور آقا بہت دور تھے، مکے کے راستے میں تھے، وہاں سے جواب سلام دیا تھا۔ تو مسلم نے ایک اصول ہمیں دے دیا تھا کہ حسین کی زیارت سامنے فیس ٹو فیس نہیں کر سکتے، جہاں وہیں سے حسین کو سلام کرو، تمہیں سلام کا جواب ملے گا۔ ہر شب جمعہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، کربلا میں ہو تو کریں گے زیارت، یہاں ہو تو پڑھیں گے اس کے دو جملے، یا سار اللہ ہے وابن سارہ، آقا حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ اللہ لینے والا ہے۔ یہ کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ یہ امام زمانہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے ایک جملہ اور بھی ہے، وَأُشْهِدُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلُهُ وَأَنِّي بِكُم مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُم مُوقِنٌ۔ اب وقت نہیں رہا میرے پاس، بات پھیل گئی۔ تو امام زمانہ کا ذکر آقا حسین کے ذکر سے جڑا ہوا، حسین کے ذکر سے ملا ہوا۔ بلکہ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جہاد شروع کیا تھا حسین نے، اختتام کو پہنچائیں گے امام زمانہ۔ تو یہ ذکر ایام اضحیٰ کے اس پہلے عشرے کے موضوع سے خلاف نہیں، لیکن مجھے احتیاطاً میں نے یہ بات کہی، ورنہ یہاں کے پڑھے لکھے مجمع سے مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے گا۔ آج کی رات شب جمعہ بھی، آج کی رات پہلے عشرے کی پہلی رات بھی، محرم کی پہلی رات بھی ہے، اس میں ذرا سا زمانے کے امام کا تذکرہ ہے خاص حوالے سے۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ روایات میں ظہور ایمان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نشانیاں کوئی ایک بار نہیں ہوں گی، کئی بار ہوں گی۔ اب تمہیں کیا پتا کہ ظہور ایمان کی جو نشانیں روایت میں آئی وہ 7th ٹائم والی ہے کہ 8 ٹائم والی؟ مثلا بغداد تباہ ہوگا، دہلی ہندوستان کا شہر ہے، ہندوستان کے بہت مومنین نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ 7 بار دہلی اجڑی، 7 بار دہلی آباد ہوئی، بغداد بھی ایسے ہی۔ اب بغداد کی تباہی ظہور ایمان کی کنفرم نشانی، اور کس دن یہ نشانی دی؟ جس دن بغداد بنا تھا، سادات کے خون سے۔ بات بہت پھیلے نہیں اس لیے روکتا ہوں، لیکن بغداد تو کئی بار اجڑا، کئی بار آباد ہوا، کئی بار اجڑا، کئی بار آباد ہوا۔ جب بغداد اجڑا لوگوں نے کہا یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، چھٹے امام نے کہا جب بغداد کی تباہی یقینی ہے، بغداد تباہ ہو گئے، پھر بن گئے، پھر رونق، پھر ایک بار ترقی، پھر دوبارہ اجڑا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، اس میں ہمیں کیسے پتا کہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا یہ لاسٹ اور فائنل ہے، اس کے بعد یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک طرف رکھیے، کیونکہ ہمارے بچوں کا اس وقت یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ایک پسندیدہ مشغلہ۔ اس سے بچنا، کیسے بچنا ہے؟ شب جمعہ امام کو صحیح معنوں میں یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ ابھی میں آتا ہوں اس جملے کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز شب جمعہ وہ بہت اہم ہے، لیکن بہت ہی زیادہ مشکل ہے لوگوں کے لیے اس کو سننا، اور وہ ہے موت۔ 24 گھنٹے انسان کو موت یاد رکھنا۔ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی قبر بھی ہر وقت تیار ہوتی ہے، لیکن قبر تو قبرستان میں ہوگی نا، وہاں تو آپ جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اس کا کفن بھی ہر وقت تیار ہوتا ہے اس کے بیڈ روم کے اندر، تو جب جائیں گے کفن پہ نگاہ پڑے گی، جب کفن دیکھیں گے تو موت یاد آئے گی۔ کہا مومن ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، لیکن شب جمعہ اسے موت کو زیادہ یاد کرنا۔ اور اس کی ایک وجہ بھی تیسری چیز میں آ رہی ہے، موت۔ اور موت بھی دونوں حوالوں سے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے کہ ایک دن ہمیں مر کے قبر میں جانا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ آج ابھی میری مجلس سے پہلے جو تلاوت قرآن تھی، انہوں نے سورہ زلزال کی تلاوت کی تھی، جو اصل میں تو مولا کے بارے میں وقال الانسان ما لہا، انسان کہہ رہا ہے یہ انسان مولا ہے، لیکن آخری آیت کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ۔ جو ایک ذرے کے برابر، ایک پارٹیکل کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا، جو ایک ذرے کے برابر شر کرے گا تو وہ اس کی سزا دیکھے گا۔ یہ ابھی تلاوت ہوئی ہے، یہ قرآن اصول دے رہا ہے، لیکن ہر شب جمعہ یہ اصول کو یاد کرنا۔ اور کب یاد کریں گے؟ جب آپ کو یاد ہو کہ قبر میں جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ میں قبر کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ میرا ٹائٹل ہی موت والا مولانا ہے، لیکن آج نہیں، آئے گی انشاءاللہ آگے کے کسی ایک مجلس میں موت کی تفصیل آئی موت۔ لیکن خالی اپنی موت نہیں، جو مر گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا۔ ابھی مجلس کے آغاز سے پہلے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی، تو اپنے مرحومین کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ آج کی رات تمہارے مرحوم تمہارے گھر میں آ کر تم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیکی کرو۔ موت کو بھی یاد کرنا ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، یہ میرا اتنا پسندیدہ موضوع کہ ایک بار میں پھسلا تو پھسلتا چلا جاؤں گا، 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی اور بات نامکمل رہے گی، صرف یاد دہانی۔ آج کی رات موت، سورہ یاسین کی تلاوت آج کی جاتی عموماً،
اس لیے کہ وہ بھی موت کے مراحل کو آسان کرنے والا سورہ. اب تیسری اور آخری بات، ہر شب جمعہ وہ آج کے دور کی اہم ترین بیماری بن گئی، پرابلم بن گیا، وہ ہے تیسری چیز کیا ہے؟ دعا. اللہ ایک ہی، کائنات میں دو اللہ نہیں. وہی اللہ دنیا کائنات کی ہر جگہ کا وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، اور پورے سال وہی اللہ. مگر اس اللہ سے آپ مانگتے ہیں نا، مگر دو باتیں اس نے بتائیں، ٹائم اینڈ پلیس. زمان و مکان کی تبدیلی سے دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے. وہی دعا اگر آپ عام راتوں کو مانگیں گے وہ بھی دعا اور اللہ سے، لیکن شب جمعہ وہی دعا مانگیں گے، دعا کی طاقت بڑھ جائے گی، ایکسیپٹنس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور جگہ وہی دعا آپ مسجد علی کے ابو طالب ہال میں مانگیں گے، یہی دعا کربلا میں آقا حسین کے حرم میں گنبد کے نیچے مانگیں گے. جو اللہ یہاں دعا قبول کر رہا ہے وہی وہاں دعا قبول کرتا ہے، جو وہاں دعا قبول کر رہا ہے وہی یہاں دعا قبول کرتا ہے. مگر جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت میں فرق پڑتا ہے. وہی اللہ جو شب جمعہ دعا قبول کر رہا ہے وہی اللہ اتوار کی رات کو بھی دعا قبول کرے گا، وہی منگل کی رات کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ شب جمعہ کا اللہ کوئی اور ہے اور اتوار کا اللہ کوئی اور. اتوار والا اللہ تھوڑا ویک ہے، اس سے دعا مانگی وہ پورا نہ کر پائے گا. شب جمعہ والا اسٹرانگ اللہ ہے، پاورفل، وہ دعا قبول کر لے گا. ایسا نہیں، ایک ہی اللہ. مگر جگہ اور زمانہ بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے. آج کا زمانہ ہر شب جمعہ اسی لیے کہا گیا کہ جو دعا تمہاری ہفتے کے باقی 6 دن پوری نہ ہو، آج کی رات وہی دعا اسی اللہ سے مانگو، دیکھو کتنے جلدی پوری ہوتی. مگر آج کے زمانے میں دعا کی اہمیت اور بڑھ گئی. آج عجیب مصیبتوں کا زمانہ. آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے، کنفرم نشانی، ہر آدمی پریشان نظر آئے. اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، کتنی ہی ایسی بیماریاں جو ہم نے اپنے بچپنے میں یا جوانی میں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے، آج ہر خاندان میں 10، 12، 15 کیس ہوتے ہیں. بلکہ اب تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جو فزیکل بیماریاں ہیں اس کا روٹ کاز بھی جو ہے وہ یہی ڈپریشن یا ٹینشن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. بھائی آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ جو ہیں ایک ریلیکس ماحول میں زندگی نہ گزاریں، اس ٹینشن سے اپنے آپ کو نہ بچا. آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو سکتا. مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہیے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے. جیسے میں کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ حلال و حرام کے مسئلے میں ٹانگ اڑائے، اسی طرح مجھے بھی یہ اجازت نہیں ہے. لیکن 50 سال پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اتنا تجربہ تو میرے پاس آ گیا ہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے مشورے لینے اور سننے کے بعد کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو اب یہ اس پریشانی کے زمانے میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا. جب سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، پریشانی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، پریشانیاں دور ہوں گی. یہ دعا. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال دوں. آپ چلے جائیے یوٹیوب کے اوپر، بڑے بڑے علماء، بڑے قابل احترام علماء دنیا بھر میں جن کی شہرت، ان کی مجالس بھی ہیں. آپ دیکھیں گے ایک مجلس ہے، اس کے ویوز مثلا 2000، 4000، 5000، اور وہی عالم کو جب دعا بتاتا ہے 70,000، 80,000. میں اپنی بات کروں، میرے جو کلپ ہوتے ہیں آپ جائیے یوٹیوب پہ 30، 40، 50، بہت ہوئے 200، 300. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک کلپ تھا 90,000 لوگوں نے دیکھا. میں خود حیران ہو گیا، بھائی یہ کیا معجزہ ہوا. پتا چلا اس میں نے کوئی دعا بتائی تھی. وہ دعا کے کلپ جو اس وقت چل رہے ہیں آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے کیا وجہ. وہی عالم جب کوئی علمی بات کر رہا ہے، تفسیر قرآن بتا رہا ہے، اقوال معصومین بتا رہا ہے، اسلامک ہسٹری بتا رہا ہے، حلال و حرام کے مسئلے بتا رہا ہے، تو سننے والے 4000. اور وہی اگر کوئی دعا بتا رہا، گرچہ یہ بھی آج کے دور کا ایک فتنہ، یہ جو دعا کے کلپ ہے، عالم تو ایک دعا بتاتا ہے، جن کا جو اس کلپ کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ اس پہ ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ عمل کیا اور دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا. یہ میری ایک دعا کے بارے میں کہا، میں نے کہا نہیں، میرا گریبان فالتو نہیں ہے کہ آپ آ کے میرا گریبان پکڑیں. نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، لیکن تھم نے اس نے یہ لگا دی. یہ دعا مانگو، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے معجزہ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا، یہ دعا پر سے ہمارا ٹرسٹ ختم کرنے والی چیز ہے. کیونکہ آپ وہ دعا مانگتے ہیں اتنے جلدی تو دعا قبول نہیں ہوتی. اتنے جلدی صرف پستول کی گولی اثر کرتی ہے یا پوٹیشیم سائنائڈ کا زہر اثر کرتا، جتنا وہ تھم نیل آ رہے ہیں مختلف دعاؤں کے. لیکن بات یہ ہے کہ کیوں آخر
یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ پریشان. معصوم کی حدیث ہے، یہ عربی کا محاورہ بھی ہے، شاید اردو میں بھی ہے، نہیں اردو میں بھی، الغریق یثبت بالعشیش، ڈوبنے والا تنکے کو بھی سہارا بنا لیتا. تو اور کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا پریشانی سے بچنے کا، دعا یہ ایک سہارا. تو آج کے دور میں جو دعا اتنی پاپولر ہو رہی ہیں، یوٹیوب پر آپ جا کے کلپ دیکھیے، خالی کلپ تو ہر چیز کے ویورز دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے دعا کا. تو شب جمعہ کی دعا. اب آئیے یہ تینوں جو چیزیں میں نے بتائیں شب جمعہ کی، اس کے اندر ایک کامن فیکٹر سنیے، پھر آج کی رات کی وجہ سے ایک بات عرض کرنا. کامن فیکٹر کیا؟ امام زمانہ کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا ہے، دعا کرنا. اور دعا میں نے کہا پھر ایک دورات جملہ، یہ کام آئے گا آگے چل کر آج ہی کی مجلس میں. ٹائم اینڈ پلیس، زمان و مکان، اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. جگہ یہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور وقت جس وقت دعا مانگ رہے ہیں. اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں جو شب جمعہ کا موضوع، اور یہ ہے اصل اسلام کا پیغام. شب جمعہ یاد کرو کیا مطلب؟ ہر آدمی کہتا ہے جی ہمیں مرنا تو ہے، موت تو برحق ہے. کیا یہ ہے موت کی یاد؟ بھائی امام زمانہ تو آئیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. کیا یہ ہے شب جمعہ امام کی یاد؟ فلاں پرابلم ہے، ہم نے یہ دعا مانگ لی، پوری نہیں ہوئی. نہیں، یہ نہیں ہے یاد. کامن فیکٹر تیاری، پریپریشن. امام زمانہ کو یاد کرو کا مطلب ہے امام کے لیے پریپیئرڈ ہو کے بیٹھو کہ اگر ابھی امام آ جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ فوراً جا کے امام کو اپنا فیس بھی دکھا سکیں، مردوں کا فیس بھی ایسا ہو کہ دکھا سکے، خواتین کے سر کا اسکارف بھی ایسا ہو کہ امام کے سامنے جا سکے. اس طرح ویل پریپیئرڈ ہو کے بیٹھی. پہلے زمانے میں غلط فہمی تھی، امام زمانہ کی تیاری یہ ہے کہ تلوار اپنے ساتھ رکھ کے سوئیے بستر پہ. وہ غلط فہمی تھی. دیکھیے ان کی جو تھنکنگ تھی وہ تو بھائی اسلام والی ہے، تیاری کرو. مگر تیاری یہ نہیں ہے. تیاری یہ ہے کہ اس وقت امام آ جائے تو جیسا امام اپنی آرمی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا ویسے ہو. یعنی بالکل حبیب ابن مظاہر کی طرح کہ آقا نے بلایا ابھی پہنچ گئے، اور اسی طرح تیار ہو کے پہنچے جیسا حسین چاہتے تھے. باقی باتیں حبیب ابن مظاہر کی شہادت کی مجلس میں ہوں گی. پریپریشن، امام کو شب جمعہ یاد کرو، یعنی ایوری شب جمعہ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہم امام کے لیے ویل پریپرڈ ہیں. اگر آج صبح امام آ گئے ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اب یہ خود ایک الگ موضوع ہے جو میرا اس اشرے کا عنوان نہیں. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ہر ایک کو مرنا ہے. بھائی موت تو برحق ہے، ایک دن تو مرنا ہی. یہ نہیں ہے. تیار ہو کہ نہیں؟ آج ملک الموت تمہارے پاس آ جائے، تم تیار ہو قبر میں جانے کو اور خدا کو جواب دینے کو؟ یا آپ نے کہا نہیں ابھی تو جوانی ہے، بہت وقت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. موت کو یاد کرنے کا مطلب پریپریشن، اور آج چیک کرو اپنے آپ کو. اسی طرح دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا تو کرو، لیکن دیکھو کہ دعا پریپریشن کے ساتھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے. یہ واقعات انبیاء کے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو ایک لیسن ملے، ورنہ نبی کا تو اعتقاد ہے اس بات پر. اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے یہ اتنی کامن بات ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے کا بھی سمجھیے ٹائم نہیں. دعا پریپریشن چاہتی ہے. حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے. اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں تذکرہ ہوتا. آقا حسین کا بھی لقب ہے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. وارث ہیں حضرت موسیٰ کے، بہت بلند رتبہ ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ ہمارا نبی بھی نہیں ہے، جو افضل انبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، جس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے، لیکن ذکر سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ہے. اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. بیمار پڑ گئے. اب حضرت موسیٰ اس وقت بیمار پڑے جب ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. فرعون سے نجات پا چکے ہیں، حکومت بھی ان کی ہے. تو چنانچہ اب زمانے بھر کے طبیب ان کا علاج کرنے آ رہے ہیں. ساری دوائیاں لا کے ان کو دے دی گئیں، ان کے سرہانے رکھی. حضرت موسیٰ دوا استعمال نہیں کر رہے، ساری دوائیاں رکھی. قوم آ کے دیکھ رہی ہے دوائیاں رکھی ہے، لیکن نبی سے کیا کہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں اے خدا مجھے شفا دے. ہم اور آپ بھی مریض کی شفا یابی کی دعا ہر وقت کرتے ہیں، خدا مندے شفا دے. پوری قوم دعا مانگ رہی. مسجدوں اور اس زمانے کے جو بھی مذہبی سینٹر ہو، سینگوا وغیرہ، سب جگہ دعائیں چل رہی. موسیٰ کو صحت نہیں مل رہی. کبھی بیماری اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، چوتھے امام کی بیماری، لیکن یہاں مصلحت نہیں تھی. آخر قوم نے کہا کہ یا نبی خدا اللہ سے پوچھئے نا، اللہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے تو ہماری دعا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. موسیٰ نے پوچھا خدا بندہ یہ میں بیمار ہوں، دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی. کہا موسیٰ یہ دوائیں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟
کہا موسیٰ نے کہا خداوندہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، دواؤں پہ نہیں، شفا تو دینے والا ہے، دوا تو شفا نہیں دے گی، تیرے بھروسے کی وجہ سے میں یہ دوا استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ بتاؤ دواؤں کے اندر شفا کی خصوصیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ میں نے ہی تو پیدا کی ہے نا، تو جب تک کہ یہ دوا استعمال نہیں کرو گے شفا نہیں ملے گی، چاہے کلیم اللہ موسیٰ جیسا نبی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ بہت کامن سینس کی بات ہے، بیمار ہے تو دعا سے کام نہیں چلے گا، اس کی تیاری بھی کرنا، خالی تیاری نہیں کرنا ہے کہ دوائیں استعمال نہیں کرنا، اللہ پہ بھی معاملہ چھوڑنا۔ تو امام زمانہ کو یاد کرو کہ موت کو یاد کرو کہ دعا کرو، تینوں میں دیکھو کوئی تیاری کی ہوئی ہے کہ تیاری نہیں کی ہوئی۔ اور اب آ جائیے بہت اہم اور آخری بات پر، وہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ بھی ٹھیک، سارا سال شب جمعہ دعا مانگی اور تیاری چیک کیجئے تیاری کی ہے کہ نہیں۔ دعا کی تیاری بھی ایک الگ عنوان، ہمارے یہاں خواتین جب دعا کا وقت آتا ہے سر کے اوپر اسکارف ڈال لیتی ہے یہاں چل، یہ بھی دعا کی ایک تیاری۔ کیوں؟ ابھی دعائے کمیل میں آپ نے پڑھا ہوگا نا یا سنا ہوگا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ تو اب یہ دعا کی تیاری ہے، ایک طرف آپ دعا بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ الگ الگ موضوع ہیں، تینوں ایک ایک اشرا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کا ذکر ایک اشرا چاہتا ہے، دعا کا موضوع ایک اشرا چاہتا ہے، موت کا موضوع ایک اشرا چاہتا ہے۔